العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن ثم الصلاة والسلام على نبيه وحبيبه مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام مثلی لا یبایع مثلک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے، بعدہ درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر اللہ صلی اللہ علیہ۔ ایک عرصے کے بعد اس عزا خانے میں مولا نے مجھے نوکری کا موقع دیا اور آپ کے روبرو ہوں۔ آج کی مجلس سفر امام حسین سے متعلق ہے اور مائک کے ذریعے جن کانوں میں یہ آواز جا رہی ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج گھر چھوڑ کر وہ فرش عزا پر آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعان حیدر کرار کبھی بھی موسم سے نہیں ڈرا ہے۔ جو موسم سے ڈر جائے وہ حیدر ہی نہیں ہے، وہ حسین ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ شاہد ہے کہ ہم نے ذکر حسین کے لیے موسموں کو ہرا دیا ہے۔ موسم کی حیثیت کیا ہے؟ یہ سردی، یہ گرمی، یہ ذکر حسین میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اور ہمیں تو اور لطف آتا ہے اس موسم میں بستر چھوڑتے ہوئے، تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ آرام اور ہے، عزاداری اور ہے۔ آرام اور ہے، عزاداری اور ہے۔ زمانے کو پتہ چل جائے کہ ہم وہ قوم ہیں جو ہر بار کہتے یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کہ کربلا میں ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو جان دے دیتے۔ یہاں جان دینے کی بات نہیں ہے، یہ آرام چھوڑنے کی بات ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، موسم ہم پہ کبھی حاوی نہیں ہوا، ہم موسم پر حاوی ہوئے۔ اکثر و بیشتر کہ تھوڑا سا آزاد سے اور اطراف سے بہت سارے بچے ہمارے یہاں کے دبئی، کویت، سعودی عرب ہوں گے، آپ ان سے پوچھئے گا کہ وہاں کی گرمی کیسی ہوتی ہے۔ عرب کی گرمی تو مثال دی جاتی ہے نا، 45، 46، 48 یہ موسم ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ موسم کو ہم کیسے ہراتے ہیں۔ ابھی آرام کے لیے اے سی ہے، پنکھا ہے، کولر ہے، سب کچھ ہے۔ 1400 سال پہلے کچھ نہ تھا۔ مولا متقیان کے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عمار یاسر۔ عمار یاسر مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، نبی سے محبت کی، علی سے محبت کی۔ کفار قریش کو عمار یاسر کا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ انہوں نے عمار یاسر کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کرتے کو اتارا، جلتی ہوئی ریت پر سینے کے بل لٹایا، پھر پشت کے بل لٹایا، جلتی ہوئی ریت، اس پر ایک پتھر جو دھوپ سے تپا تھا،
جناب عمار یاسر کے سینے پر رکھا. وہ سوچ رہے تھے کہ گرمی سے حرارت سے عمار یاسر باز آ جائیں گے. کفار قریش کہنے لگے عمار اب چھوڑ دے اہل بیت کو, علی کو. عمار نے کہا اب تو مزہ اور آ رہا ہے. ذرا سا بولیے گا اس مرحلے پر. عمار یاسر نے کہا اب تو مزہ اور آ رہا ہے. کہا عمار تمہیں مزہ کیوں آ رہا ہے؟ کہا دیکھتا نہیں ہے سینہ میرا, جسم میرا گرم رے پتھر, مگر پسینہ تیرے چہرے پر ہے میرے نہیں. زندہ باد مولا سلامت ہے. کیا یہ ہے کہ تھوڑا حیدری ہے نا, پسینہ تیرے چہرے پر ہے میرے نہیں. کہ عمار باز آ جاؤ, علی کو چھوڑ دو, علی کو چھوڑ دو, علی کو چھوڑ دو. عمار کا جملہ میرے جوانوں عمار کا جملہ نہیں ہے, یہ ہمارا فکرہ ہے. عمار یاسر نے کہا یاد رکھ علی کی محبت کا مزہ آرام میں نہیں ہے, سختیوں میں ہے. ارے زندہ باد اللہ اکبر. جب علی سے محبت کی ہے تو ڈرنا کیسا, پیچھے ہٹنا کیسا. تو آپ آ گئے اور یہاں سے مجلس کا سلسلہ. میں خوش نصیب کہ یہ جو ممبر ہے آج آیا اور اس ممبر پہ مولوی عروج مولا کی پہلی نوکری کر رہا ہے. اس ممبر پہ مولوی عروج مولا کی پہلی نوکری کر رہا ہے, اور یہ عروج کے لیے عروج ہے. ارے جو سمجھا ہے وہ بولے صاحبہ, یہ عروج کے لیے عروج ہے. جملہ کہہ رہا ہوں, ممبر کی بلندی پہ عروج ہی آتا ہے, زوال نہیں ہے. یہ میرے مقدر کے لیے عروج کا مرحلہ ہے. اور یہ ممبر ہے تو ممبر کے حوالے سے دو بات کو یاد رکھیے گا. پوری دنیا گھوم لیجئے, پورے سماج گھوم لیجئے, آپ جگہ جگہ چلے جائیے, بہت سارے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں, ان کے وہاں کرسیاں ملیں گی, ممبر نہیں ہے. ارے صاحبان مولا سلامت رکھے اس مرحلے پر. وہاں کرسیاں ملیں گی, ممبر نہیں. ممبر تو اسی کے پاس ہے جسے غدیر کا ممبر یاد ہے. زندہ باد مولا سلامت رکھے. یہ کیفیت ہے میرے بزرگوں, مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے جوانوں تم آباد رہو, شاد رہو, اللہ کوئی پریشانی نہ دے. یہ ممبر اسی کو ملے گا جسے غدیر کا ممبر. اور ہم تو ممبر بھولے ہی نہیں, ہمیں تو تاریخ ممبر یاد ہے. نبی کا ممبر جس میں نبی خطبہ دیتے تھے, نبی کے بعد نبی چلے گئے, وہ 4 پائیدانوں کا ممبر. کمال ہو گیا صاحب, 4 پائیدانوں کا ممبر. نبی کے بعد پہلا زمانہ آیا, پہلے زمانے نے پہلے مسند کو چھوڑا, دوسرے پہ بیٹھے. دوسرا زمانہ آیا, وہ تیسرے پہ بیٹھے. اس کے بعد تیسرا زمانہ آیا, وہ پہلے پہ بیٹھے. مجمع پریشان. علی کا زمانہ آیا, علی کہاں بیٹھیں گے؟ پہلے پر, دوسرے پر, تیسرے پر, چوتھے پر. علی آگے بڑھے, پہلے پہ پیر رکھا, دوسرے پہ پیر رکھا, تیسرے پہ پیر رکھا, وہی بیٹھے جہاں نبی بیٹھے تھے. علی نے بتا دیا پائیتی بیٹھنے والے اور ہیں, مسند پہ بیٹھ رہے ہیں. زندہ باد مولا سلامت ہے نا, کیفیت ہے مل کے حیدری. مجمع محو حیرت, علی کہاں بیٹھیں گے؟ پہلے پہ پیر. کیا بات ہے, پہلے پہ پیر, دوسرے پہ پیر, تیسرے پہ پیر. میں جملہ کہہ رہا ہوں جو سمجھ جائے موضوع دے سلامت رکھے. یہ علی پیر نہیں رکھ رہے تھے, اپنے پیروں سے روند رہے تھے. زندہ آواز مولا سلامت ہے. علی کہاں بیٹھے؟ یہ پڑھا لکھا مجمع کا تھوڑے کا مولا سلامت رکھے. آپ سنیے, علی کہاں بیٹھے؟ جہاں نبی بیٹھے تھے. علی کہاں بیٹھے؟ جہاں نبی بیٹھے تھے. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جانشین. جانشین, جا کہتے ہیں جگہ کو, نشین کہتے ہیں بیٹھنے والے کو. یعنی نبی کا جانشین کون؟ جو نبی کی جگہ بیٹھے. مجھے پتا ہی نہیں کہ کون پہنچا ہے نہیں پہنچا. بھئی نبی کا جانشین کون؟ جو نبی کی جگہ بیٹھے. تو اس کا مطلب جو دوسرے پہ بیٹھا, جو تیسرے پہ بیٹھا, وہ جانشین نہیں تھا. جانشین وہی تھا جو وہی بیٹھا جہاں نبی. زندہ آباد. یہ ممبر ہے. میں تو اگر مرحلہ رہے تو ممبر کی تاریخ میں پوری ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے, لیکن بڑی تیزی سے یہی ممبر ہے.
یہی ممبر. کوئی غاصب بیٹھا تھا, غاصب ممبر پہ بیٹھا تھا, اور جب بیٹھا تھا بڑا شہزادہ, نبی کا بڑا نواسا, بطول کا بڑا بیٹا, علی کا دلیر بیٹا, قاسم کا بہادر باپ, کیا حال ہے اللہ. مولا آئے ممبر پہ بیٹھا ہوا, دیکھا پورے مجمع میں جملہ کا, او شیخ ممبر سے اتر, یہ میرے باپ کا ممبر ہے. اللہ آئے گا صاحبان, یہ میرے باپ کا ممبر ہے, ممبر سے اتر, جا اپنے باپ کا ممبر تلاش, جا اپنے باپ کا ممبر تلاش. مولا نے دو کام دیا, ایک پہلے باپ تلاش پھر ممبر. یہ ممبر کی تاریخ اور آخری فقرہ. پھر اب عبداللہ الحسین پہ آ جاؤں گا. دیکھیں کیتھولے میں پڑھنے کا مزہ ہے مجھے, اور میں پڑھتا یہاں تو رات کے 2 بجے بھی ممبر ملا ہے مجھے, اور ایک آنکھ میں بھی نیند نہیں تھی. تو میں نے مطمئن ہو کے وعدہ لیا کہ یہاں سونے والے لوگ نہیں ہیں جو راتوں میں 2 بجے مجلس سن سکتے ہیں, وہ 9 بجے کیوں نہیں سن سکتے. مرحلے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی کیفیت. مرحلہ ممبر, ممبر یزید کا زر خرید خطیب دربار شام میں, یزید کے چرائے ہوئے فضائل. ارے کمال ہے اللہ اکبر. خاندان یزید کے فضائل بیان کر رہا تھا جو چرائے ہوئے تھے. میرے مجمع میں کوئی کہہ سکتا ہے مولانا فضائل بھی چرائے جاتے ہیں. میں نے کہا اس دور میں اور واضح کر رہا ہوں, تم دیکھ نہیں رہے ہو بھگوڑوں کو جرار. فضائل چرائے جا رہے ہیں نا, بھگوڑوں کو جرار, بزدلوں کو بہادر, جھوٹوں کو سچا کہا جا رہا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ جس مرحلے پہ لائے. بولتے بولتے جب وہ یزید کی تعریف کر رہا تھا, ایک مرتبہ لسان اللہ کا وارث علی کا پوتا علی, علی کا پوتا علی, چوتھے امام کا نام کیا ہے؟ علی. علی کا پوتا علی میرا بالا کہتا ہے, او خطیب وائے ہو تجھ پر, تو نے خوشنودی یزید کی خاطر اللہ کو ناراض کر لیا. یہ پہلا جملہ. اس سے کہنا تھا کہ وہ ڈرا, چپ ہوا, ممبر سے اتر گیا. اب میرے مولا نے کہا یزید اجازت ہے میں اس لکڑی کے کرسی پہ جاؤں. اللہ اکبر. یزید اجازت ہے میں اس لکڑی کے کرسی پہ جاؤں. مولا یہ تو ممبر ہے, آپ کرسی کیوں کہہ رہے؟ کہ مولوی عروج دنیا کو بتا دو جہاں سے ہمارے فضائل بیان نہ ہو وہ کرسی ہے, ممبر نہیں ہے. وہ کرسی ہے. اب آپ سمجھے میں نے کیوں کہا بہت ساری قوموں کو کرسی ملا ہے, ممبر نہیں. ممبر کا تعلق حدیث سے, اور آج اس ممبر سے اس کے فضائل اور اس کی باتیں ہوں گی جس نے ممبر کو آپ کو بخشا. نام حسین. میں نے مولائے اب عبداللہ الحسین کا ایک فقرہ پڑھا, مثلی لا یبایو مثلک, مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب یہاں سے تاریخ ہے, اور تاریخ سنانے میں مجھے بہت لطف آتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک بار اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑے تھوڑے سے آگے ہو جائیں, جو باہر ہے وہ اور اندر آ جائے. اس موسم میں گرمی کا کیا مرحلہ, سردی میں اور مل مل کے بیٹھیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے امام حسین کے سفر کی مجلس سے
جیسے کہتے ہیں سفر امام حسین کی مجلس، اور سادات کی بستی میں یہ مجلس ہونی بھی چاہیے، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں وہاں یہ مجلس ہونی چاہیے، اور اس مجلس میں اپنے بچوں کو، گھر کی عورتوں کو، سب کو لے کر آؤ۔ کیوں؟ اس مجلس میں ایک انقلاب دیا جاتا ہے۔ امام حسین نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے یہ جملہ کس کے لیے کہا؟ سب جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے یہ نہیں کہا میں تیری بیعت نہیں کر سکتا، امام نے کہا مجھ جیسا، مجھ جیسا یزید تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں اور آسان کرتا ہوں اور آپ اس بات کو پہنچیں گے۔ امام یہ کہہ دیتے میں حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، انکار اس میں بھی تھا، لیکن امام نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ امام کا اعلان ایک زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ امام کا اعلان اپنے پہلے کے لیے بھی تھا، اپنے بعد کے لیے بھی تھا۔ مولا مجھ جیسے سے مراد کیا ہے؟ مجھ جیسے سے مقصد کیا ہے؟ مولا نے فرمایا میرے جد کی حدیث نہیں سنی؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، و آخرنا محمد، و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانی بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل۔ مولا آپ کہہ رہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مطلب قانون بتا رہا ہوں، جب میں بیٹا ہو کر یزید جیسے کی بیعت نہیں کر رہا تو کوئی یہ کیسے لکھ سکتا ہے علی نے فلاں 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 فلاں؟ کمال ہے آپ کو سننے کا، اللہ اکبر۔ بھائی بات سوچنا بھائی، جب میں بیٹا ہو کر یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اگر کل کا جھوٹا مورخ لکھے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس سے کہہ دینا حسین نے قانون بنا دیا ہے، جب حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو علی اس کی بیعت کیسے کریں گے جنہوں نے یزید کو یزید بنایا؟ نہیں صاحبان، بولنا چاہیے تھا اس مرحلے پر، نہیں، جو نہیں پہنچا میں اس کا بہت، میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے یزید کو یزید بنایا۔ ارے کمال ہے، یزید کو یزید صرف اس کے باپ نے نہیں بنایا۔ کبھی موقع ملے تاریخ سناؤں گا ایک جملے میں، جنہوں نے یزید کو یزید بنا۔ ازائے فاطمیہ کی مجلس پڑھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب اعتراض کرنے لگے، مولانا یہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری سے تھکے نہیں، اور پھر یہ 10 دن 20 دن کی مجلس کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا اس کے صرف ایک سبب ہے، ہم 2 مہینے 8 دن اس پہ لعنت کرتے ہیں جو یزید ہے، ازائے فاطمیہ میں اس پہ لعنت کرتے ہیں جس نے یزید بنایا۔ ارے ذرا سا بولنا چاہیے تھا، میرے جوانوں بولنا چاہیے تھا۔ اللہ اور میرا ایک جملہ سارے مسلمان متفق ہوں گے، میں نے کہا 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کا فائدہ یہ ہوا کہ کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھ رہا، یزید نہیں رکھ رہا، یزید نہیں رکھ رہا۔ ازائے فاطمیہ کو عام ہونے دو، کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام زندہ باد۔ اب برحال آیا انشاءاللہ ہوگا ایسا، ایک بار انشاءاللہ کہیے۔ اب میں جس مرحلے پر آیا، جس نے یزید کو یزید بنایا، یزید حادثے کا نام نہیں ہے، نہیں صاحب، یزید حادثے کا نام نہیں ہے، یزید ایک ایکسیڈنٹل کردار نہیں ہے، بلکہ یزید بنانے کے لیے پورا پروگرام ہوا۔ میں ایک جملے میں پہنچا دوں، یزید بنانے کے لیے ایک جگہ میٹنگ ہوئی، جنازہ نبی کا پڑا رہا،
ہر ذرا تاریخ سنا کرو، اللہ اکبر، ہے نا؟ یزید حادثہ نہیں ہے، یزید بنایا گیا، لیکن کیا پتا تھا کہ تمہارا کام ہے یزید بنانا، ان کا کام ہے یزیدیت کو مٹا دینا۔ یزید امام نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام کے پاس یہ بات جب پہنچی تو اب امام نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، مجھ جیسا کون ہے؟ ہمارے یہاں پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، تیسرا بھی محمد، مطلب نہ علی نے بیعت کی، نہ حسن نے بیعت کی، نہ میں نے بیعت کی، نہ میرے بعد۔ یہ سادات کا مجمع، شیعوں کا مجمع، متوالوں کا مجمع مجھے ایک جملے کی اجازت دے، حسین کے بعد کیا کسی نے مطالبہ بیعت کیا؟ امام حسین سے مطالبہ بیعت ہوا نا چچا، اس کے بعد کسی سے تو نہیں ہوا۔ یزید سید سجاد سے مطالبہ کر لیتا، قیدی تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، گلے میں طوق تھا، کمر میں لنگر تھا، پاؤں میں بھیڑیاں تھی، 5ویں امام قید خانے میں، 6ٹھے امام قید خانے میں، 7ویں امام قید خانے میں، 8ویں امام قید خانے میں، جاؤ کتابوں کے انبار لگا دوں گا اگر کوئی یہ بتا دے کسی حاکم نے بعد کربلا بیعت کا مطالبہ کیا ہو، کیوں نہیں کیا؟ اسے سمجھ میں آ گیا حسین نے کہا تھا مجھ جیسا تو جیسے کہ زندہ باد، زندہ باد، مولا سلامت رکھے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو اب جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، چاہے آپ جیسے سنیں تو حسین جیسا، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری اب بھی ایک غیب میں ہے، تو ان کے مد مقابل جو بھی حاکم آیا، چاہے بنی امیہ کا ہو یا بنی عباس کا ہو، وہ یزید جیسا ہے۔ ابھی بات اور آگے بڑھے گی، کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں، میں بلوا کے رہوں گا، اس لیے کہ میں غیبت پہ نہیں فضائل پہ بلوا رہا ہوں۔ اور سردی ابھی حرارت میں بدلے گی۔ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، طے ہو گیا۔ مولا کیا آپ یا آپ جیسے؟ مولا فرمائیں گے نہیں، میرا چاہنے والا بھی اس یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہمیں مرنے سے ڈر ہی نہیں لگتا، ہمیں یقین ہے موت بعد میں آئے گی، علی پہلے۔ مولا آباد رکھے، موت بعد میں آئے گی، علی۔ کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، زندہ باد، زندہ باد، کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، مولا علی سے میری ملاقات ہو گئی۔ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید کون ہے؟ یزید کتوں سے کھیلنے والا۔ اچھا ہم ہی مائک پہ اللہ لیلان بتا سکتے ہیں کون کیسا تھا؟ ہمارے علاوہ کسی میں ہمت بھی نہیں ہے۔ یزید ارے جو سمجھا ہے مولا اسے سلامت رکھے صاحب۔ یزید کتوں سے کھیلنے والا۔ یزید کی ایک صفت کیا ہے؟ کتوں سے کھیلتا ہے۔ اگر اس دور میں پڑھ رہا ہوں اپنی ذمہ داری سے، کسی کو برا لگے تو مولوی عروج کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بس اتنا کر سکتا ہے مجلس نہیں پڑھوائے گا، مگر میں جانتا ہوں میرے رزق کا ضامن سرکار امام زمانہ ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے نہ کوئی ہے۔ جو کتوں کو پالے سمجھ جانا یزید صفت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو کتوں کو پالے سمجھ جانا یزید صفت ہے۔ کتے پالنا یزید صفت لوگوں کا کام ہے، عزاداروں کا نہیں ہے۔ اب میں جو پڑھنے جا رہا ہوں سنیے گا۔ ایک نام آپ کو یاد ہے تیاگی کا؟ تیاگی، میں پورا نام ہی نہیں لے رہا، ہاں وہی جو وقف بورڈ، وقف میں بھی نہیں کہا میں نے، چیئرمین تھا، ہاں
اس نے ایک فوٹو ڈالی فیس بک پر جس میں وہ کتے کے ساتھ تھا. میں پریشان، اس میں کتا کس کو کہوں؟ ارے آپ کے سننے کے سبحان اللہ، آپ کے سننے کے کتے کے ساتھ اس نے ایک فوٹو ڈالی. بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا، مگر ناچیز نے ایک جملہ کہا تھا، پریشان مت ہونا، اس وقت کا یزید بھی کتے سے کھیل رہا تھا. اس وقت کا یزید لطف آ رہا، تھکے تو نہیں ہے؟ ابھی ماتھے پہ پسینہ آنا شروع ہوا ہے، اور میں نے کیتھوڑے میں گھڑی دیکھ کے کبھی مجلس نہیں پڑھی. اس کی وجہ یہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میرا سنا ہوا جملہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہم تو گھڑی دیکھتے ہی نہیں. اس لیے نہیں دیکھتے کہ ہمارے یہاں چہرے پہ 12 نہیں بجتے. سبحان اللہ، یہ بڑے لکھے لوگ ہیں، اردو ادب محسوس کرتے ہیں. ہمارے یہاں چہرے پہ 12 بجتے نہیں ہیں، دل میں 12 بستے ہیں. بجنا اور ہے، بسنا اور ہے. اور اگر گھڑی ہو اور ہم جب گھڑی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی تولا اور تبرہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم سمجھ جاتے ہیں بھاگنے والے کانٹے کتنے ہیں. ارے کمال ہے آپ کے سننے کے صاحبان. جب بھی گھڑی دیکھو، میں اکثر کہتا ہوں گھڑی بنانے والا کوئی پکا شیعہ تھا، اسے پتا تھا ڈٹنے والے کتنے ہیں، بھاگنے والا. اب بڑی تیزی کے ساتھ یزید ایک کردار ہے. امام نے کیا کہا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یزید، اب بتاتا ہوں کیفیت سنیے گا. یزید حادثے سے نہیں بنا، یزید کو بنایا گیا پلاننگ وے میں. مگر اسے کیا پتا تھا اگر تو یزید ہے تو یہ حسین ہے. لفظ بہت احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں. تو اگر اس کا بیٹا ہے تو یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے. سرکار امام حسن علیہ السلام، صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآلہ. نا صلوات تو بلند ترین پڑھیے مل جل کر، اللہم صلی علی محمد وآلہ. اس لیے کہ روایات میں آیا ہے کہ صلوات پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. آپ نے سنا ہوگا اور اکثر بیشتر آپ اس بات کو محسوس کرتے کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی. یہ جملہ غلط ہے. امام حسن نے صلح نہیں کی، امام حسن سے صلح کی گئی. میں دونوں میں فرق ہے. امام حسن سے صلح کی گئی. یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ ہمارے بچوں کے بزرگ آپ بہتر جانتے ہیں، جتنی مجلس مولوی عروج نے پڑھی نہیں اس سے زیادہ آپ نے سنی ہے. میں اپنے ینگسٹرز جوانوں سے بات کر رہا ہوں، ان کے ذہن میں تاریخ آ جائے. ہوا کیا؟ جب بیعت امام حسن سے کی گئی، بیعت وہ کرتا ہے جو شرطیں مانے، صلح وہ کرتا ہے جو شرطیں مانے. امام حسن سے صلح کی گئی، مطلب شرط امام حسن نے رکھی، شرطیں مانی غریب شام نے. آپ کے سننے کے سبحان اللہ. کس نے مانی؟ آپ سمجھ گئے میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ وہی جو یزید کا بھی باپ تھا. جب امام حسن اور اس کا معاملہ چلا، امام حسن نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ صلح کرے، وہ چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ صلح کرے تو ٹھیک ہے، میری شرطیں اس کو مانے. 14 سے 15 شرطیں مجھے نہیں پڑھنا، اس میں سے 3 سے 4 شرطیں پڑھتا ہوں. مولا نے کہا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تیری حکومت قرآن اور سنت کے مطابق ہو. کسے امامت کسے کہتے ہیں؟ تیری حکومت قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی. اس نے کہا آئی ایم ایگری، میں راضی ہوں کہ میری حکومت قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. یہ ماننا بتا رہا ہے کہ اس کی حکومت ارے جو پہنچ رہا ہے وہ لطف لے، نہ قرآن کے مطابق تھی نہ سنت کی. اس کے بغل میں مروان بیٹھا ہوا تھا.
مروان نے کہا ان سے کہو کہ آپ کی حکومت سیرت شیخین پہ ہوگی، ہے نا؟ تو جیسے ہی کہا کہ آپ کی حکومت ان کی سیرت پہ ہوگی تو مولانا نے مسکرا کے کہا اس کا مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ان کی بھی حکومت نہ قرآن کے مطابق تھی؟ ارے اگر زبان اللہ نے دی ہے تو بولنا چاہیے تھا اس مرحلے پر۔ اگر تم یہ شرط لگا رہے ہو کہ ان کی سیرت پہ ہوگی، میں نے کلن کہہ دیا قرآن اور سنت، تو اب جس کی بھی حکومت ہوگی قرآن والی سنت والی، اس نے کہا ہے میں پھنس گئے۔ اب اس کے بعد مولانا دوسری شرط رکھی، آج کے بعد میرے بابا علی کو منبر سے گالی نہیں دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آج سے علی کو منبر سے گالی نہیں دی جائے گی۔ ایک ایک بچے کی توجہ، اس کا مطلب علی کو گالی دی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس نے مانا کہ اب گالی نہیں دی جائے گی، اس کا مطلب علی کو منبر سے گالیاں دی جا رہی تھی۔ آج مسلمان چلا رہا ہے کہ جو صحابی کو برا کہے وہ کافر 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 کافر۔ میں بھی علیہ اعلان کہہ رہا ہوں، اگر کوئی صحابی کو برا کہے تو کافر کافر کافر، تو جو علی جیسے صحابی کو گالیاں دلوائے وہ بھی کافر کافر کافر۔ ارے کمال ہے آپ کے نہیں بولنے کے، اللہ اکبر بھائی ذرا سا بولو اس مرحلے پر، وہ بھی کافر ہے کافر ہے اور کافر ہے۔ اور میں منبر سے کہہ رہا ہوں، ہم شیعوں کا 1400 سال سے ایک اصول ہے، ہم نے کبھی بھی صحابی کو برا نہیں کہا اور برے کو صحابہ۔ زندہ باد، ہر والا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مل کے تاریخ۔ تیسری شرط، میں نے کہا نا 3، کبھی موقع ملا پوری شرطیں سناؤں گا۔ تیسری شرط، تو اپنے بعد کس سے کہہ رہے مولا ذہن میں رکھیے گا، وہی غریب شام، پلید شام، نجس شام، حقیر شام، احقر الشام۔ مولا کہہ رہے سن، آج کے بعد تو یہ عہد کر، لکھ کے دے، تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا یزید خلیفہ نہیں ہوگا۔ اس نے لکھا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ نہیں ہوگا۔ لکھوایا کس نے؟ حسن نے۔ شرط کس نے رکھی؟ حسن نے، تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا یزید خلیفہ نہیں ہوگا۔ 22 میں ابھی گزرا ہے، چلے ہے نا، جو سمجھ گیا مولا سلامت رکھے۔ میں اپنی ذمہ داری، جیسے ہی موت ہوئی اس نے یزید نے ایک قاصد کو لیا، خط لکھا، میں یزید فلاں ابن ہے نا، مدینے کا گورنر ہے ولید بن عتیبہ۔ ولید بن عتیبہ کو لکھا، یہ لوگ مدینے میں ہیں، ان سے میری بیعت لے، اور ان میں بھی سب الگ ہیں، سب سے پہلے حسین کی بیعت لے۔ کس کی بیعت لے؟ حسین کی بیعت، میری بیعت حسین سے لے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، الیکشن کا زمانہ آنے والا ہے نا، آپ بتائیے اگر آپ کے کیتھوڑا میں 10,000 ووٹ ہوں اور کسی کو 9,999 ووٹ مل جائیں، نہیں ایسے کیسے ہوگا؟ 9,999 ووٹ مل جائیں اور ایک ووٹ مولوی عروج کا نہ ملے، اور وہ پورے محلے والے سے کہیں اس مولوی سے بھی ووٹ لینا ہے، سارے لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے۔ جب 9,999 نے ووٹ دے دیا تو ایک ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا مال ہو گیا آپ کے سننے کے۔
آپ کے سننے کے سبحان اللہ۔ جب پوری دنیا نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی تو پھر حسین کے بیعت کی ضرورت کیوں؟ اس کا مطلب یزید کو بھی پتا تھا دنیا اور ہے، حسین اور ہے۔ ارے زندہ آباد بولا ارے بہر والے مومنین، دنیا اور ہے، حسین اور ہے، تو سمجھ گئے، یزید کو سمجھ میں آ گیا ہندا کا بیٹا اور ہے، فاطمہ کا بیٹا اور ہے۔ زندہ آباد مولا دراوت آباد رکھے، اللہ اکبر۔ میں کہہ رہا ہوں ہندا کا بیٹا اور ہے، میں نے بیٹا کہا ہے پوتا ہے نا۔ امام سے بیعت، حسین سے بیعت لو، پریشان ہے، ساری دنیا کی بیعت الگ، حسین سے بیعت چاہیے۔ اس کا مطلب یزید جانتا ہے دنیا کی بیعت اور حسین کی بیعت اور، یزید ہے نا، یزید ہے نا، اسے پتا یہ تنہا حسین نہیں ہے۔ ارے کمال ہے صاحبان، اللہ اکبر۔ یہ تنہا حسین نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے کہ سنتے نہیں ہو، یہ اکیلا حسین نہیں، یہ آدم کا وارث ہے، یہ نوح کا وارث ہے، یہ ابراہیم کا وارث ہے، یہ زکریہ کا وارث ہے، یہ داؤد کا وارث ہے۔ اگر حسین نے میری بیعت کر لی مطلب آدم نے بیعت کی، نوح نے بیعت کی، ابراہیم نے بیعت کی، زکریہ نے بیعت کی، محمد نے بیعت کی۔ حسین نے ایک مرتبہ نہ کہہ کے آدم کی محنت کو بچایا، نوح کی محنت کو بچایا۔ اب جملہ سنو، تو 1,24,000 انبیاء کی محنت کو ایک نام بچا لے، اسے حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین دیکھیے، میں 28 رجب سے ہٹا نہیں ہوں، میرا مزاج ہے، بات موضوع پہ ہوتی ہے۔ چلا، قاصد آیا، مدینے پہنچا، شام کا وقت ہے، مدینے پہنچ کر ولید کو کہتا ہے یہ خط ہے نئے حاکم کا۔ کمال ہے، مطلب وہ مر گیا، یہ آ گیا۔ اچھا، خط کو لیا، چاک کیا، پڑھا، اس میں لکھا تھا حسین سے بیعت لو۔ کس سے بیعت لو؟ حسین سے بیعت لو۔ ولید کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے تو سنیے، ولید وہی ہے جس نے 2 کی 4 پڑھائی تھی۔ 2 رکعت فجر کی پڑھائی 4، پڑھائی 4۔ پیچھے سے کسی نے کہا حضور آپ نے 4 پڑھائی ہے، کہا اگر کم ہے تو اور پڑھا دوں۔ یہ تاریخ ہے جسے سب نے لکھا ہے، اگر کم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کام کب ہوتا ہے نا؟ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ 61 ہجری سے پہلے 2 کام ہوئے نماز کے سلسلے سے، ایک 2 کی 4 پڑھائی گئی، ایک جمعے کی بدھ میں پڑھائی گئی۔ ارے آپ نہ سنے تو میں کیا کروں صاحب، جمعے کی نماز بدھ کو ہی۔ دنیا کہتا ہے حسین، دنیا کہتی ہے حسین کی شہادت کے بعد کیا بدلاؤ آیا؟ میں نے کہا بدلاؤ اتنا آیا، اب کوئی مائی کا لال نہ 2 کی 4 پڑھا سکتا ہے، نہ جمعے کی بدھ۔ ارے اللہ اکبر، بولنا چاہیے تھا۔ اب کسی مائی کے لال میں یہ دم نہیں کہ وہ جمعے کی بدھ میں بڑھا دے، 2 کی 4 بڑھا دے۔ اسے پتا ہے حسین نے وہ انقلاب لا دیا، اب نہ نماز کے ساتھ مذاق ہوگا نہ شریعت۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، اب بڑی تیزی کے ساتھ میں جس مرحلے پر لایا آپ کو، اس نے امام حسین کو طلب کیا۔ امام حسین کو لطف آ رہا ہے، تاریخ میں مزہ آ رہا ہے، اور آپ کو مزہ نہیں آئے گا تو کسے آئے گا؟ بریانی میں مزہ ڈھونڈنے والے اور ہیں، ذکر اہل بیت کا مزہ اور ہے نا؟ اب اللہ اکبر۔ اب سنیے، ولید نے امام حسین کو بلوایا، امام آئے، امام چلنے لگے، تنہا نہیں چلے، طاقتوں کی ایک دنیا چلی۔ ارے کاش میرا یہ جملہ پہنچ جاتا صاحب، طاقتوں کی ایک دنیا چلی، شجاعت کا ایک کائنات شجاعت کی چلی۔ اس میں حسین سے پیچھے عباس، اکبر، قاسم اور محمد
یہ سب شجاعان بنی ہاشم۔ ساتھ ساتھ مولا دربار کے باہر آئے، باہر رکے، عباس رکو، اکبر رکو، قاسم رکو، اون رکو، محمد رکو، ابن عباس رکو، محمد حنفیہ رکو، یہ سب رکے۔ کہا مجھے اکیلے جانے دو، اس لیے کہ مجھے بلایا گیا ہے۔ غازی نے کہا کہ سرکار مجھے تو اجازت دے کہ میں چلوں، عباس تم بھی یہیں رکو۔ کہا مولا آپ اکیلے جا رہے ہیں؟ کہا میں اکیلے تو جا رہا ہوں، لیکن جس وقت میری آواز بلند ہو اور میں کہوں اللہ اکبر تو تم سب کے سب چلے آنا۔ حسین پہنچے، ولید نے دیکھا مروان وہیں تھا، اپنی جگہ چھوڑی، امام کو بٹھایا، بٹھا کے کہا وہ مر گیا ہے۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اور آپ اس کا لفظ لیجیے، وہ مر گیا ہے اور اس کا بیٹا جانشین ہوا ہے یزید، اس نے آپ سے بیعت مانگی۔ مولا نے کہا بیعت کا معاملہ ہے؟ امام حسن نے کیا شرط رکھی تھی؟ تو اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نہیں بنائے گا، جانشین نہیں بنائے گا، امام حسن نے شرط رکھی تھی۔ اب وہ مر گیا تو سب کو پتہ ہے نا کہ امام حسن نے شرط کیا رکھی تھی، اس نے مانا بھی تھا۔ امام نے فرمایا بیعت کی بات رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں ہوگی۔ اب میں جس مرحلے پر لایا ہوں آپ کو، مولا دن کے اجالے میں کیوں؟ عجب نہیں مولا آواز دے میں غدیر کا وارث ہوں۔ ارے جو پہنچا ہے مولا سے سلامت رکھے، میں غدیر کا وارث ہوں، دن کی روشنی میں اعلان ہوگا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ولید مان گیا ہے نا۔ آپ محسوس کیجئے گا کہ ہاں جس مرحلے پر آپ کو لے کر آیا کہ جیسے ہی مولا نے یہ کہا تو اسے مان گیا۔ مروان بیٹھا تھا، مروان وہ تھا کہ جس کا پہلے جس کے اختیار میں کچھ تھا، اب اس کے پاور سیز ہو گئے، تو اسے اس سے بھی دشمنی اور امام حسین سے بھی دشمنی۔ مروان نے کہا ولید اگر حسین نبی چلے گئے تو تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی موقع ہے، سر و تن میں جدائی کر، قصہ تمام کر دے۔ یہ سننا تھا، شیر خدا کے شیر کو جلا لایا۔ حسین نے آستینیں الٹی، الٹنے کے بعد کہا اللہ اکبر، اس کا سننا تھا۔ دروازے پہ کھڑے عباس و اکبر و قاسم کو جلا لایا، دربار میں آئے، مروان کی گردن کو پکڑا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ سانسیں رکی، سانسیں رکی، یوں دیکھ رہا ہے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ جملہ سننا، جس کے سامنے عباس ہو اسے سانس لینا۔ اللہ اکبر، غازی ہے نا، جلال آیا، ولید کا گلا نہیں پکڑا، مروان کا۔ مولا اس نے گستاخی کیا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، عباس ابھی نہیں۔ اب میرا مولا کہتا ہے کیا کہا تو نے؟ کیا کہا؟ سن، میں کیا ہوں وہ کیا ہے۔ اِنَّا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں سن، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارا گھر وہ ہے جہاں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے کہا سن، ہم کیا ہیں؟ جملہ تاریخی ہے، چاہے جیسا سنیں۔ مولا نے کہا تو ہمیں نہیں جانتا، ہم کیا ہیں؟ ہمارے اختیار میں پوری دنیا ہے، اللہ نے دنیا کی ابتدا بھی ہم سے کی، دنیا کا اختتام بھی ہم پر۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں سن، وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ، یزید وہ ہے جو فاسق ہے، فاجر ہے، وَشَارِبَ الْخَمْرِ، اور شراب پینے والا ہے۔ مولا نے 1400 سال پہلے ایک صفت بتائی، یزید مطلب شرابی، یزید مطلب شرابی، یزید مطلب شرابی۔ اب اگر کسی ملک میں شراب عام ہونے لگے، سمجھ جانا۔ ارے کمال ہے آپ کے سننے کے میرے بھائی،
ذرا سا بولو سبحان اللہ پر۔ اب اگر کسی ملک میں، اسلامی ملک میں، کعبے والے ملک میں شراب عام ہونے لگ رہا، سمجھ جانا یہ یزید کا وارث ہے مرحلہ۔ لطف آیا یا نہیں؟ ابھی تو مرحلے۔ امام نے کیا کہا؟ اگر بات کرنی ہے تو دن کے اجالے میں کرنا، پتہ چلے گا ایونا احق الخلافت والبیع، کہ ہم میں اور یزید میں بیعت کا اور خلافت کا مستحق کون ہے۔ امام نے کہا یزید 63 ملک کا حاکم تھا۔ کتنی؟ 63۔ سندھ ہے نا پاکستان میں، سندھ کی سرحد تک یزید کی حکومت تھی۔ آہا، یزید کی حکومت تھی، اور اس کی حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا۔ کتنی بڑی حکومت ہوگی، اتنا بڑا حاکم بیعت کس سے مانگ رہا ہے؟ اگر حسین سے بیعت نہیں مانگتا جب بھی حکومت رہتی۔ امام نے کیا کہا؟ اب کہا امام نے اتنے خطبے کے بعد، مثلی لا یبایع مثلک، سن مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ 63 ملک کا مالک یزید پوری دنیا کو اپنے قدمے میں جھکا سکا، مگر ایک حسین نہیں جھکے۔ اب مگر میں ایک بات بتا رہا ہوں، ہمیں مت چھیڑنا، ہمیں مت چھیڑنا، اس لیے کہ اگر ہم اپنی پہ آ گئے تو پھر ہم بتانا شروع کریں گے بدر سے کون بھاگا، احد سے کون بھاگا، خندق سے کون بھاگا، خیبر سے کون بھاگا، کہاں سے کون بھاگا، کہاں سے کون بھاگا۔ پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخ عرب و عجم میں ایک ہی تو کنبہ ہے، وہ ابو طالب کا، نہ یہاں بچہ بھاگا نہ جوان۔ ہم بھاگ جائیں گے۔ اب آئیے، مثلی لا یبایع، بس آخر مرحلے اور بات تمام۔ مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت، قانون بن گیا نا۔ تو اب جو حسین کی سیرت پہ عمل کرتا ہے وہ یزید جیسوں کی بیعت۔ بیعت کا مطلب، اب اتنی دیر سے مولوی عروج بیعت 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 بول رہا ہے، تو میں اپنے جوانوں کو بیعت بھی تو سمجھا دوں، اس لیے کہ میں اکثر کہتا ہوں اردو حالت احتضار میں ہے، اردو حالت احتضار میں، وینٹیلیٹر پہ ہے۔ اردو کی حالت یہ کہ ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ کا اسم شریف کیا ہے، تو کہنے لگے کہ سرکار میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کا مشغلہ کیا ہے، تو نام بتایا کہ یہ میرا نام ہے۔ آپ محسوس کر رہے، یہ اردو سے دوری کا نتیجہ ہے، اور ہمیں ہر وہ لوگ اچھے نہیں لگتے۔ میرا جملہ ذمہ داری سنیے گا، خاص طور سے شیعت پہ لازم ہے کہ یہ اردو سیکھے، اس لیے کہ اگر اردو نہیں سیکھو گے تو تمہیں کیا پتا چلے گا میر انیس کیا ہے، مرزا نبیر کیا ہے۔ اردو سیکھو، یہ لازمی، اور اردو سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اچھا کب تک بھاگو گے؟ جب پڑھنا چھوڑو گے تو تلفظ غلط ہوگا، اور تلفظ غلط ہوگا تو مولوی عروج ممبر سے تو یہ ضرور کہے گا کہ ہم لفظوں کی ادائیگی سے بندے کا قبیلہ سمجھ جاتے ہیں۔ اسی عزا خانے میں یہیں سے میں نے پڑھا تھا، ہم لفظوں کی ادائیگی سے بندے کے قبیلے کو سمجھ جاتے ہیں۔ ہم سمجھ جاتے ہیں زینب کہنے والا کون ہے، زینب کہنے والا کون ہے، گجمفر کہنے والا کون ہے، غزنفر کہنے والا کون ہے، جوجا کہنے والا کون ہے، زوجا کہنے والا کون ہے، جمجم کہنے والا کون ہے، زمزم کہنے والا کون ہے۔ ایک نقطے کی دشمنی نے سارے نقطے چھین لیے۔ ایک نقطے کی دشمنی، ایک نقطے کی دشمنی سارے نقطے۔ چلیے میں اپنے بارے میں، بیعت مطلب اپنے آپ کو، اپنی ذات و مال کو، اپنے وجود کو
کسی کے سپرد کر دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ بیعت۔ جیسے نبی نے پوچھا تھا الست اولا بانفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پہ تم سے زیادہ حاکم ہوں یا نہیں؟ پورے مجمع نے کہا بلا یا رسول اللہ، مال ہمارا حق آپ کا، جان ہماری حق آپ کا، کنبہ ہمارا حق آپ کا، یعنی آپ ہم پر کلی طور پر حاکم ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بیعت۔ ہم نے بیعت کی ہے سرکار حجت کے ہاتھ پر۔ کس پر؟ جان ہمارے مالک ہو، مال ہمارا مالک ہو۔ اگر کوئی تم سے اور ہم سے پوچھے کہ تمہارا مالک کون ہے، تو بس اتنا کہہ دینا کہ ہمارا مالک وہ ہے جو مالک کا وہ بندہ ہے جس کی بندگی سے اب تک زمین برقرار ہے، ہمارا مالک۔ اب یزید نے کیا کہا تھا؟ حسین میری بیعت کر لی۔ یہ ایسا نہیں ہے، بہت توجہ، اور میں مصائب پر آ جاؤں گا اس جملے کے بعد۔ یزید حسین سے بیعت مانگ رہا تھا، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہب کلبی کے جملے سے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ وہب کلبی دربار جب آئے ہیں، عیسائی ہیں، مشرف اسلام ہوئے ہیں، تو وہب کلبی نے جب دربار جو اسلام قبول کر لیا تو میدان میں آئے، کسی نے کہا او عیسائی تو مسلمان ہو گیا، یزید کی طرف آ جا۔ وہب کلبی نے کہا شرم نہیں آتی؟ کا مطلب کہاں یزید کہاں حسین؟ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یزید وہ ہے جو گانے سن کے سوتا تھا، حسین وہ ہے جو آیتوں کی لوریاں۔ ہائے اللہ اکبر، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ کہاں گانوں کے راگ پہ سونے والا یزید، کہاں؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں کوثر چھوڑ کے شراب پی لوں؟ ارے کمال ہے صاحبہ، میں حسین کو چھوڑ دوں؟ حسین وارث کوثر، یزید نجس ہے۔ اور اب میری بات ختم ہو جائے گی۔ آپ بتائیے کہ پوری دنیا یزید کے ساتھ تھی، حسین اکیلے تھے، جیتا کون؟ میری مجلس کا آخری فقرہ، جیتا کون؟ ذرا سا بولیے، جیتا کون؟ یزید کے ساتھ پوری دنیا تھی، یزید ہار گیا۔ حسین، اب جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ تنہائی سے پریشان مت ہونا، حق پہ ہونا تمہارا کام ہے، زندہ رکھنا اللہ کا کام ہے۔ میری بات تمام ہو گئی، میں نے پڑھ بھی دیا۔ سارے زمانے میں اس دور میں کچھ لوگ پریشان ہیں، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے۔ جملہ یاد رکھنا، طاقتوں کے ساتھ جینا اور ہے یا علی مدد کے ساتھ۔ زندہ باد، مولا سلامت رکھے تمہیں۔ میری بات تمام ہو گئی۔ طاقتوں کے ساتھ جینا اور ہے، وہ کسی سے کیا مدد مانگے جس کے دیار میں علی رضا ہو، معصوم قم ہو۔ ہم شیعوں نے بھگوڑوں سے مدد نہیں مانگی، ارے کمال ہے، بھگوڑوں سے نہیں، ہم نے تو اس سے مدد مانگی جس کا نام منافقوں کے لیے موت ہے، جس کا نام مگر میدان میں لے لیا جائے تو خون میں ولولے تیز ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ جملہ کہاں سے سب سے پہلے آیا کہ نعرہ حیدری کہہ کے حملہ کیا جائے؟ جب مختار ابو عبید ثقفی نے لشکر تیار کیا، یزیدیوں سے بدلہ لیتے تھے، جیسے ہی میدان میں آتے تھے ایک مرتبہ علی کا نام لیتے تھے، حملہ کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا مختار علی کا نام کیوں لیتے ہو؟ کہ مرنے سے پہلے جلانے میں بڑا مزہ۔ ارے اللہ، علی کا نام، علی کا نام جلا بھی دیتا ہے، جلا بھی دیتا ہے۔ آج 28 رجب المرجب، یہ مجمع، یہ لوگ، یہ میری ماں بہنیں، یہ گھروں کو چھوڑ کے کیوں آئی ہیں؟ حسین نے کہ اعلان کیا تھا جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔
اللہ اکبر، بات تمام ہے۔ جب امام دربار ولید سے چلے، ساتھ میں بنی ہاشم کے چاند، بنی ہاشم کا کنبہ، امام گھر جانے سے پہلے قبر رسول پر آئے۔ نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، نانا حسین پر مدینے کے حالات کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں ہے، فاطمہ کے بیٹے سے مدینہ چھڑوایا گیا ہے۔ نانا یہ امت اب حسین کو مدینے میں نہیں رہنے دیتی۔ نانا حسین تمہارے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نانا حسین اب دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا۔ نانا کی قبر پر روئے۔ علامہ رشید ترابی کہتے ہیں کہ نانا کی قبر کے بعد حسین اماں کی قبر پہ چلے۔ شیعوں، سادات، مولا کے نوکروں، آج رونا ایسے جیسے مدینے میں رونا تھا۔ مصائب پہ ہم نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ اور اگر رونا نہ آئے نا تو اپنی کسی مصیبت کو یاد کر کے رونا، اور پھر بھی رونا نہ آئے نا تو رونے جیسی صورت بنا لینا۔ اس لیے کہ فاطمہ جیسی غریب ماں، اور صرف فاطمہ کیوں، 3 غریب بیٹیاں مجلس میں آئی ہیں، ایک محمد کی غریب بیٹی، ایک علی کی غریب بیٹی، ایک حسین کی غریب بیٹی، اور ان میں فرق ہے۔ محمد کی غریب بیٹی سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھ کر شام جاتی ہے، اور جانے کے بعد کہتی ہے زینب اٹھو، تمہارے بھیا کے عزاداروں نے مجلس کی ہے۔ بی بی قبر سے اٹھتی ہے اور دونوں ماں بیٹی ایک ننھی سی قبر پہ جاتی ہے۔ سکینہ میری لاڈلی اٹھو، تمہارے بابا کے عزاداروں نے مجلس کی ہے۔ یہ بچی بھی اٹھ جاتی، تینوں بیٹیاں پھر جنت البقیع پہنچتی ہیں۔ وہاں ایک غریب بیٹا ہے، جناب زینب آواز دیتی ہے سید سجاد چلو، تمہارے بابا کے عزاداروں نے مجلس کی ہے۔ یہ 4 شخصیتیں مجلس میں آتی ہیں، میرا چوتھا آقا وہاں بیٹھتا ہے جہاں آپ نے جوتیاں اتاری ہیں، اور تینوں بیویاں بیٹھ جاتی ہیں مجلس میں۔ جب آپ روتے ہیں نا تو بی بی سکینہ کہتی ہے بابی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ کہا یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں۔ بچی بس ایک جملہ کہتی ہے اگر یہ کربلا میں ہوتے میرا بھیا اصغر نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ حسین، علامہ رشید ترابی کہتے ہیں کہ نانا کی قبر سے حسین چلے، اماں کی قبر تک پہنچتے پہنچتے اگر یہ بات پہنچ جائے، اماں کی قبر تک پہنچتے پہنچتے حسین 7 مرتبہ منہ کے بل زمین پہ گرے۔ جب حسین سے پھر 8ویں مرتبہ اٹھا نہ گیا تو علامہ رشید ترابی کہتے ہیں حسین ایسے چلے جیسے کوئی 6 مہینے کا بچہ چلتا ہے۔ اماں کی قبر کے پاس پہنچے، آپ پہنچے نہیں پہنچے، 2 ہی منظر ایسے ہیں جہاں حسین گھٹنیوں چلے، ایک اکبر کی لاش۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ امام حسین لپٹے
لپٹ کے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی طولہ نہیں کرے، جن کی مائیں جا چکی ہیں اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ہم میں سے کسی کے بھی والدین بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے. اب یہاں سے سنیے، جناب سیدہ کی شہادت 11 ہجری میں، امام حسین سفر کر رہے ہیں سن 60 ہجری میں. کتنے سال ہو گئے؟ 49 سال. حسین 49 سال مسلسل ماں کی قبر پر آ کے چراغاں کر دیتے. امام کہتے اماں جنگل میں دل کے پیارے، اماں لہو لہان چمن دیکھ لے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. قبر سے لپٹ کے کہتے اماں حسین جا رہا ہے، اماں حسین واپس نہیں آئے گا، اماں تنہا نہیں جا رہا ہوں، اکبر بھی جا رہا ہے، قاسم بھی جا رہا ہے، اماں پورا کنبہ جا رہا ہے. حسین لپٹ کے روتے رہے. ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، میرے لال حسین تو تنہا نہیں جائے گا، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ سفر کرے گی. ماں ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے. بس مجلس تمام ہے. امام پہنچے، بہن مستقل کھڑی ہے، جناب زینب کھڑی ہے. بھیا کو دیکھا، بھیا کے گلے میں باہیں ڈالیں. اے بھیا اتنی دیر لگا دی، دربار میں سب خیر پہ. رو کے کہا زینب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. زینب ہمیں مدینہ ترک کرنا ہے. اب یہاں سے روایت سنیں آپ. امام نے کہہ تو دیا کہ مدینہ ترک کرنا، مگر امام نے کسی کو بتایا نہیں کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا. چند عورتیں جمع ہوئیں اور جمع ہو کے کہتی ہیں بی بی زینب آپ جائیں گی؟ کہا یوں تو میرا مہر ہے حسین کے چہرے کی زیارت، مگر اللہ جانے حسین لے جائے یا نہ لے جائے. جناب رباب کے پاس پہنچی. بی بی آپ جائیں گی؟ کہا یوں تو حسین کہتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو، مگر اللہ جانے حسین لے جائے یا نہ لے جائے. اس مجمع میں جن کی بہنیں ہم سے توجہ چاہتا ہوں پہنچے. ام کلثوم بی بی آپ جائیں گی؟ کہ میں ہوں تو بے اولاد، اگر اللہ جانے حسین لے جائے یا نہ لے جائے. ساری بیویوں سے پوچھتے پوچھتے وہ عورتیں صغرا کے پاس آئیں. کہا بی بی آپ جاؤ گی یا نہیں؟ بی بی نے یہ نہیں کہا اللہ جانے حسین لے جائے یا نہ لے جائے، برجستہ کا کوئی جائے نہ جائے صغرا ضرور جائے گی، کوئی جائے نہ جائے صغرا ضرور جائے گی. کہا بی بی ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر. اللہ اکبر. آپ رو، آواز سے رو لو ذرا سا اللہ اکبر. مدینہ ویران ہو رہا، رونے میں کوئی شرمانا نہیں ہے. کہ بابا اکبر کے بغیر نہیں، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا، کوئی جائے نہ جائے صغرا تو ضرور جائے گی. صبح ہوئی، حسین نے فہرست سنائی. زینب جائیں گی، رباب جائیں گی، ام کلثوم جائیں گی، سکینہ جائے گی، اصغر جائے گا، اکبر جائے گا. آپ سمجھ نہیں رہے کیا مرحلہ ہے. ایک بیمار ہے جو کھڑی ہے، میرا نام آئے. حسین کہتے جاتے اکبر جائیں گا، عباس جائیں گے، سب جائیں گے. جب سب کا نام لے لیا، صغرا کا نام نہیں لیا. بچی دوڑی بابا میں جاؤں گی، اے بابا میں مر جاؤں گی، بابا مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. بچی ہے نا، بیمار ہے نا، 7 سال کی صغرا، 6 سال کی صغرا. بابا اے بابا، بابا بابا مجھے لے چلو بابا، بابا سب چلے جائیں کہ میں مر جاؤں گی بابا.
حسین کچھ نہیں کہتے، روتے۔ سغرا اٹھی، پھوپھی کے قدموں سے لپٹی، پھوپھی اماں بابا آپ کی بات نہیں ٹالتے، پھوپھی اماں بابا آپ کی بات نہیں ٹالتے، بابا سے کہہ دو مجھے لے چلے۔ زینب رونے لگی، رباب رونے لگی، ایک ایک کی منت کی، سب رونے لگی۔ آخر میں سغرا اٹھی، پہنچی مولا عباس کے بعد، قدموں کو پڑھ کے کہا چچا امو آپ کی بات بابا نہیں ٹالتے، بابا سے کہہ دو مجھے لے چل۔ اللہ بابا کوئی کچھ نہیں کہتا، پورا قافلہ رو رہا ہے، پورا قافلہ رو رہا ہے۔ سغرا جا کے اماری میں بیٹھ گئی، بھائی ہو نا سن لو، اماری میں بیٹھ گئی سغرا۔ امام نے نہ عباس کو بھیجا نہ سید سجاد کو بھیجا۔ سغرا نے رات میں کیا کہا تھا، کوئی جائے نہ جائے سغرا ضرور جائے گی، اس لیے کہ بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا۔ جیسے ہی سغرا ہماری میں بیٹھی، میرا مولا کہتا ہے اکبر کہاں ہے؟ جی بابا اکبر سغرا ہماری میں بیٹھ گئی ہے، سغرا کو لے کر آؤ۔ اونٹ بیٹھا اس پہ ہماری، اس میں سغرا۔ اکبر پہنچے، پہنچ کے دو زانو بیٹھے، اکبر کے آنکھوں میں آنسو، سغرا تڑپ گئی، اے بھیا میں مر جاؤں گی، تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں؟ سغرا اے میری بہن ہماری سے اتر جا۔ اللہ اکبر، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے، سوائے کہ میں مظلوم کربلا کے حج رونے کا حق ہے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے، اللہ تمہاری ساری نیز اور جائز خواہشات پوری کرے۔ سغرا آ گئی، سغرا ہے بیمار، سب سامان تیار کر رہے ہیں، سغرا ایک کونے میں رونے لگی۔ آخر میں سغرا ایک جھولے کے پاس پہنچی، 19 دن کا شہزادہ جھولے سے اٹھایا، اٹھا کے کہا بھیا سب ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھیا تو رہ جا، تیرے ساتھ سغرا رہ جائے گی۔ سینے سے لگا لیا، قافلہ آباد سفر ہوا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا بی بی رباب چلیے، کہا چلتی۔ سغرا سے کہا اصغر دے دو، ہاتھ پھیلایا، بی بی سغرا نے ایک شرط رکھی، کوئی زبردستی اصغر کو نہ لے، ہاتھ پھیلا کے مانگنا، جس کی گود میں اصغر آ جائے وہ لے لے۔ رباب بی بی نے ہاتھ پھیلایا، اصغر نہیں آئے، بی بی زینب نے ہاتھ پھیلایا، اصغر نہیں آئے۔ بی بی کو ڈھارس ہو رہی ہے نا میرا بھیا میرے ساتھ رہ جائے گا، سب ہاتھ پھیلاتے رہے، اصغر نہیں آئے۔ امام حسین کو بتایا گیا اصغر جناب سغرا کا ساتھ نہیں چھوڑتے، کسی کی گود میں نہیں جاتے۔ حسین آئے، سغرا نے بابا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بابا اگر میرا بھیا خود چلا جائے جب ہی لینا۔ حسین نے کچھ نہیں کہا، کانوں میں کچھ کہا، بھیا ہم کا بابا کی گود میں آیا۔ سغرا نے کہا اے بھیا تم نے بھی ساتھ۔ آخری دو مرحلے مجلس تمام، اللہ اکبر۔ ایک بیٹی کو پرسہ دینے آئے، مدینہ ویران ہو رہا ہے، سب جا رہے ہیں، سغرا رو رہی ہے، سغرا رو رہی ہے، جتنا سغرا روئی کوئی اور نہیں رویا۔ مجلس بری تمام، ذوالجناح برآمد ہوگا، 2 جملے پڑھ دوں گا، اب یہاں سے سن لیجیے۔ سب رو رہے ہیں، سغرا رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے۔ قافلہ جانے لگا۔ ایک بیٹی، اگر آپ نے بیٹیاں پالی ہے، گھر میں چھوٹی بیٹی ہو اور بیٹی کو پتہ چلے کہ بابا بازار جا رہے ہیں، بابا کہیں جا رہے ہیں، تو یا تو بیٹیاں ساتھ چلنے کا ضد کرتی ہے، اگر بات پہنچ جائے نا تو مجھے بتانا،
آپ میرے بیان پہ نہیں رو رہے، غریب ماں دیکھ رہی ہے. آپ جب باہر جاتے تو بیٹی ایک بات پوچھتی، اچھا بابا جا رہے ہو تو آؤ گے کب؟ سغرا نے کہا بابا جا تو رہے ہو مگر بتاؤ کب آؤ گے؟ حسین نے کچھ نہیں کہا، سینے سے لگایا، اے سغرا ہم جا تو رہے ہیں. اجرکم اللہ، مجلس تمام. اللہ اکبر. بھائی بہن ہے نا، 28 میں آپ رو لیے، مجلس ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. قافلہ جانے لگا، میں نے پورے حالات نہیں پڑھے. قافلہ چلنے لگا. ایک بی بی ہے جس کا نام ہے ام البنین، شہزادی ام البنین. آئی، اینا عباس، جی مادر گرامی. عباس کا ہاتھ پکڑا، کہا حسین مولا اتنی اجازت دو کہ میں عباس کو قبر بطول پہ لے جاؤں. اجازت دے دی. جناب بی بی ام البنین نے عباس کا ہاتھ پکڑا، مادر عباس نے لے کر قبر زہرا پہ آئی. عباس یہ کس کی قبر ہے؟ کہا شہزادی کی قبر ہے. عباس اپنا دائنا ہاتھ قبر بطول پہ رکھ. اپنا بایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھ. عباس تیرا دائنا ہاتھ کا قبر بطول پر ہے، تیرا بایاں ہاتھ کا قبر آپ کے سر پہ. کا عباس قسم کھا جب تک یہ تیرے بازو سلامت ہے زینب کی جان. اللہ اکبر. قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ مدینے سے رخصت ہونے لگا. قافلہ ادھر بڑھا. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اکبر جی بابا ذرا جلدی آؤ. کہا کیا ہوا بابا؟ کہا سغرا گھر سے باہر آ گئی ہے، جاؤ سغرا کو گھر میں واپس لے جاؤ. اکبر آئے، سغرا کو کلیجے سے لگایا، سغرا گھر کے اندر. بیوی نے کہا ایک لمحے کے لیے میرا بھیا رک جاؤ. سغرا گھر میں گئی، جلدی جلدی مٹی کو جمع کیا، ایک برتن میں رکھا. اکبر جی بہن اس میں کھڑے ہو جاؤ. اکبر کھڑے ہو گئے. سغرا کیا کیا؟ جب تک زندہ رہو تیرے قدموں میں نشہ. اس مجلس میں شبیہ ذوالجلال ہے نا، یہ وہ ذوالجلال ہے کہ حسین 28 رجب کو جب مدینے سے چلے، عباس نے رکاب پکڑا، اکبر نے لجام پکڑا، حسین اس پر سوار ہوئے. ارے کاش بات پہنچ جائے، حسین جب مدینے سے چلے یہی ذوالجلال سوار کرانے والا اکبر. اولو محمد عباس، اولو محمد عباس اکبر حسین کو سوار کراتے تھے. مجلس تمام ہو گئی. حسین چلے مدینے سے، ہمیشہ عباس نے سوار کرایا، اکبر نے سوار کرایا، اولو محمد نے سوار کرایا. مدینے سے مکہ پہنچے، جب بھی سواری کی عباس نے سوار کرایا، اولو محمد نے سوار کرایا، اکبر نے سوار کرایا. لیکن عاشور کے دن عصر کے بعد جب حسین گھوڑے پہ سوار ہونے آئے، نہ اکبر تھے نہ عباس. اسی کی شبیہ آ رہی ہے، ذرا استغفار کرنا. اے مولا یہ ماتم دار ذوالجلال کی زیارت کر رہے ہیں، یہ ذوالجلال جیسے یہاں آ رہا ہے ویسے ہی کربلا.